جو اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر اور آخرت کے اوپر اور تقدیر کے خیر و شر پر کامل درجے کا ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان تو ہر ایک کے اندر ہے، تمام مسلمانوں میں ایمان، لیکن ہمارے اندر کمزور ایمان پایا جاتا ہے، کامل درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ تقوی شعاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ولی کی پہچان کرنی ہو کہ کون ولی ہے تو اسی صورت میں دوسری پہچان قرآن مجید ہی میں بتائی گئی کہ وہ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری کی زندگی ہونی چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے ایمان، تقوی اور کتاب و سنت پر عمل ضروری ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کی برائی کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کو اللہ کا ولی کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے نہ جانے کس کس طریقے سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس ذات نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین خواتین، پیارے بچوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں اور سنن ترمذی کی ایک روایت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں ولیوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ تمام سامعین کو معلوم ہے کہ کئی جمعہ سے اہل الحدیث پر لگائے جانے والے الزامات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان الزامات میں یہ آخری الزام ہوگا جو ہم بیان کریں گے۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، یہ بتائی جاتی ہے اور ہمیں سنائی تک دیتا ہے کہ اہل حدیث اولیاء کے گستاخ ہیں، اہل حدیث اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان، ان کے رتبے جو قرآن و سنت میں بیان کیا ہے ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اہل الحدیث یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اولیاء کو مانتے ہی نہیں۔ یہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اہل حدیث پر الزامات میں سے ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اہل الحدیث کا کیا مذہب ہے، کیا منہج ہے، سلف صالحین کا کیا طریقہ کار ہے، ولی کون ہے، ولی کو کیسے ماننا ہے، کتاب و سنت کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ انہی چند باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں ولی کون ہے اور اہل الحدیث ولی کو مانتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے کے ساتھ سمجھتے ہوئے صحیح موقف کو پہنچنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم جانیں کہ اہل الحدیث اولیاء اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، ہم سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ولی کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ سامعین کرام، ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، مقرب، اور جب ایک آدمی اولیاء اللہ کہتا ہے یا پھر اللہ کا ولی کہتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب وہ بندہ جس کی قربت اللہ رب العالمین سے حاصل ہے، اللہ رب العالمین کی قربت اس کو حاصل ہے۔ ایسے لوگوں کو اولیاء کہا جاتا ہے، ولی کہا جاتا ہے، اور یہ ولی کی جمع اولیاء ہے۔ یقین مانیے کہ اہل الحدیث اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اور صرف اللہ کے ولیوں کی بات نہیں ہے، قرآن و سنت میں کوئی بھی ایک آیت یا قرآن و سنت کی کوئی ایک صحیح حدیث اگر کسی کتاب کے اندر موجود ہے، صرف کتب ستہ کی بات نہیں ہے، کتب ستہ کے علاوہ بھی کسی بھی حدیث میں، حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر موجود ہے، تو اہل حدیث کا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ اہل حدیث سب سے پہلے اس کو لینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں جتنے نصوص، جتنے احکامات، جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، الحمدللہ ہمارا کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں، وہی ہمارا مسلک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سستی کی وجہ سے، غفلتی کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ عمل کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن مذہب تو وہی، کوئی تیسرا کوئی چیز نہیں ہمارا۔ تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں قریب 80 جگہوں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو اور اللہ کے ولیوں کی یہ شان بیان کی ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر یہ اولیاء کی فضیلت بیان کی گئی ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت 12 جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہو اور اہل حدیث نہ مانتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس بیس پر ہو سکتا ہے؟ یوں تو اب اس طرح کے الزامات لگا دیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک اہل حدیث قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے۔ قریب 80 جگہوں پر ولی کا ذکر آیا ہے، اللہ کے ولیوں کا، اور 12 جگہوں پر ولیوں کی فضیلت میں یہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس طرح سے ان کو مامون و محفوظ رکھے گا کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی خوف ہوگا، کوئی ڈر ہوگا، ان کو بالکل مامون و محفوظ، آرام سے، تسلی کے ساتھ، سکون سے اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن بھی ہوں گے وہ۔ یہ فضیلت ہے اولیاء کرام کی اور اللہ رب العالمین کے ولیوں کی۔ لہذا قرآن مجید میں ہے تو ایسی صورت میں اہل حدیث مانتے ہی مانتے ہیں، اور یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مسلک ہے کہ اولیاء اللہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنا کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ترین اولیاء اللہ انبیاء کی جماعت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑے اولیاء کرام اگر دنیا میں کوئی ہیں تو وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور انبیاء کرام میں بھی، ان میں بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں رسولوں کی جماعت، اور رسولوں میں بھی اولو العزم پیغمبر کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اولیاء میں بڑا اولیاء کہہ سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آخر الزمان سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان 5 میں بھی اگر ہم فضیلت اور فوقیت دینا چاہیں تو وہ ہیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے ولی۔ تو یوں ہمارے اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بڑے دنیا میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس کے بعد رسولوں کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد نبیوں کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اس کے بعد جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نہج پر چلنے والی جماعت، تابعین اور اتباع تابعین، محدثین اور ائمہ اعظام کی جماعت ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک اسی نہج پر چلنے والے جتنے لوگ ہوں گے منوعات، اسی طریقے پر جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اسی طریقے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ بات
بالکل ایک الزام ہے جو اہل حدیث پر لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث اللہ کے ولی کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ کے ولی کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے ہم کیسے پہچانیں کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں؟ کیونکہ آج ہم اگر دیکھیں معاشرے کے اندر ہر ایرو غیرو نتو خیرو کو اللہ کا ولی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ولی بنا دیا جاتا ہے اور ان کی شان بیان کی جاتی ہے، ان کی گلو کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ولی کون ہے، ان کے اوصاف کیا ہوں۔ آج اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو کیا قرآن و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، ان کے اندر کیا کردار ہونے چاہیے، کیا صفات ہونے چاہیے؟ سامعین کرام، سب سے پہلی صفت اللہ کے ولی کی یہ ہے کہ کامل درجے کی ایمان ہو، اس کے اندر کامل درجے کی ایمان ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ کامل درجے کی تقوی رکھتا ہو۔ جی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سنو اے لوگو، اللہ کے ولی کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد جو دو صفت بتائی گئی ہے کہ اللہ کا ولی کی صفت کیا ہے، ان کے اندر کیا کردار ہونے چاہیے، یہ چیز نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور تقوی شعاری کی زندگی گزاری۔ یہ اللہ کی ولیوں کی پہچان ہے، اللہ کے ولیوں کی علامت ہے، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے ولی کون نہیں ہے، کون اللہ کا ولی ہے، کون شیطان کا ولی ہے، تو یہ آیت کریمہ بتا دے گی کہ کون اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے کتاب پر، اللہ کے فرشتوں پر اور آخرت کے اوپر اور تقدیر کے خیر و شر پر کامل درجے کا ایمان رکھتے ہوں۔ ایمان تو ہر ایک کے اندر ہے، تمام مسلمانوں میں ایمان، لیکن ہمارے اندر کمزور ایمان پایا جاتا ہے، کامل درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ تقوی شعاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ولی کی پہچان کرنی ہو کہ کون ولی ہے تو اسی صورت میں دوسری پہچان قرآن مجید ہی میں بتائی گئی کہ وہ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری کی زندگی ہونی چاہیے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے، جائز و ناجائز کا جو ہے پہلو کو وہ غور سے دیکھے اور کون کون سی چیزیں جائز امور میں سے ہیں، کون کون سی چیزیں ناجائز امور ان میں سے ہیں، تمام چیزوں میں پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے اصل ولی۔ اور اسی طریقے سے تیسری پہچان یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرنا ہوگا۔ لہذا ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر کسی ولی کے یہاں چاہے اس کو کتنوں بڑا سے بڑا ولی مانا جائے، لیکن اگر نبی کی اتباع اس کی زندگی میں نہیں ہے، نبی کی پیروی زندگی میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیتیں بتا رہی ہیں۔ محترم سامعین، اگر ہر صفت کو قرآن کریم کی آیتوں سے اگر جوڑا جائے تو ایسی صورت میں ایک خاصا ٹائم لے لے گا۔ میں سرسری طور پر میں
یہ بیان کر دوں آپ کو کہ اللہ کے ولیوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کی ولی کی پہچان کیا ہوگی۔ پہلی چیز میں نے بتایا کہ کامل درجے کا ایمان ہونا چاہیے، دوسری چیز میں نے بتایا کامل درجے کا تقویٰ ہونا چاہیے، تیسری چیز میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہونی چاہیے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے فرض اور نفل، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزے کے حوالے سے ہو، اس کا وہ اہتمام کرنے والا ہے وہی ولی بن سکتا ہے، صدقہ و خیرات کرتے رہتا ہے وہی اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، استغفار اور اسی طریقے سے ذکر الہی میں اپنا وقت لگاتا ہے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، خوف الہی اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے وہی ولی بن سکتا ہے، توبہ استغفار میں اپنا وقت لگاتا ہے، صبر و تحمل ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، ان کے کردار میں پائی جاتا ہے وہی اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، امانت داری اور دیانت داری اس کے اندر ہونی چاہیے تبھی اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں سے قربت وہ حاصل کرتا ہے وہی اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہی اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے، اپنی پوری زندگی میں اپنے حوالے سے ہو یا دوسرے کے حوالے سے ہو انصاف پسندی سے کام لیتا ہے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے وہی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اگر میں ایک بات میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے نہج پر چلنے والا انسان ہی ولی بن سکتا ہے تو ایسی صورت میں ساری باتیں سمٹ کر کے آ جاتی ہے، ہر کوئی ولی نہیں بن سکتا، اللہ کے ولیوں کے لیے کتاب و سنت میں جو ان کے صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفات پر ہونا ضروری ہے، لہذا ہم تو ولیوں کا انکار کبھی نہیں کرتے، ولیوں کی عزت کرتے ہیں مگر ایسے ولی کی عزت کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے، ایسے ولی کی عزت نہیں کرتے کہ وہ نشے آور چیزوں کا استعمال کرتے پھرتا ہے، ایسے ولیوں کی عزت نہیں کرتے کہ صاف صفائی اور پاکی صفائی ان کے کپڑے میں بھی دیکھی نہیں جاتی ہے، کتنے دن تک نہایا نہیں ہوتا ہے اور پیر بن کر کے پھر رہا ہوتا ہے، ویسے کا ولیہ ہم نہیں سمجھتے، اور ہمیں معاف کیجیے گا ایسے ولی کا نہ کتاب و سنت میں کوئی آپ کو دلیل ملے گی کہ ایسے لوگوں کی بھی جو ہے اللہ کا ولی مانا جائے اور اللہ کا ولی سمجھا جائے۔ اللہ کے ولیوں کے لیے ایمان، تقوی اور کتاب و سنت پر عمل ضروری ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان کی برائی کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کو اللہ کا ولی کا درجہ دیتے ہیں اور ان سے نہ جانے کس کس طریقے سے عقیدت رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس حوالے سے 3 غلطیوں کے بارے میں بتانے چلا ہوں کہ اس چیز کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اسی صورت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا ولی کون اور شیطان کا ولی کون۔ پہلی چیز یہ ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ ہر ایرو غیرو نتو خیرو کو اللہ کا ولی سمجھنے لگتے ہیں، یہ ہماری پہلی غلطی ہے جی، اور اسی کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان کتنے ہی ایسے جاہل لوگ اللہ کے ولی بنے بیٹھے، 5 سورے قرآن مجید کے نہیں آتے اس کو اللہ کا ولی بنے بیٹھے ہیں۔ وہ یوٹیوب کے اندر کتنے ہی ایسے آپ کو ویڈیوز ملیں گے، ہزاروں لوگ ان کے دربار میں آتے ہیں، ان کے یہاں سجدے کرتے ہیں، ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے پاؤں چھوتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اور کتنے ہی اس طرح کی چیزیں عقیدت و محبت میں کرتے ہیں، سورے وغیرہ پوچھنے لگتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، نماز کتنے وقت فرض ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں تک وہ نہیں پتا ہوتی اور ہم نے ان کو ولی اللہ کا درجہ دے دیا۔ تو پہلی غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم ہر ایرو غیرو کو اللہ کا ولی سمجھنے لگتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں تو کہیں آپ کو دلہن بابا ملیں گے، کہیں آپ کو ہیلمٹ بابا ملیں گے،
کہیں آپ کو ٹرافی بابا ملیں گے، کہیں آپ کو برقع والی سرکار ملیں گے، کہیں آپ کو کتے والی سرکار ملیں گے، کہیں آپ کو رشکے والی سرکار ملیں گے، اور نہ جانے عجیب عجیب نمونے کے نام کے جو ہے اس طریقے سے آپ کو اللہ کے ولی ملیں گے، اور لوگ ہزاروں کے تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے یہاں محبت و عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی۔ دوسری غلطی اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے حوالے سے غلط افکار و خیالات ہم رکھتے ہیں، ہماری سوچ غلط افکار و خیالات ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ تمام چیزوں میں ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بعض دفعہ نفع نقصان کو یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، کسی کو اپنا ولی سمجھ لیتے ہیں، تو اسی صورت میں اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی پیری مریدی چھوڑ دی تو اسی صورت میں ان کی طرف سے ہمیں نقصان بھی ہو جائے گا، اور نفع کا تو سوچتے ہیں ان کو جتنا خوش رکھا جائے اتنی ہی ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ چیز، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اسی طریقے سے بندے کی دستگیری اور نگرانی کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں اور سوچ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ سوچ رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ ہزاروں میلوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں میل دور میں بیٹھے ہیں، ہماری یہاں کی خبر ان کو ہوتی ہے اور جو ہے ہمارے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے نظام قدرت میں بھی ان کو کیا ملا ہوا ہے؟ نظام قدرت میں بھی ان کا دخل ہے، بارش ان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دشمنوں سے نجات ان کے ذریعے سے ملتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے سوچ رکھتے ہیں۔ یہ جو غلط افکار و خیالات ہیں، ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ کتاب و سنت اب کیا کہتی ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، اس معنی میں کہ اگر کوئی اولیاء کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں یا یہ کہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، ہماری زندگی میں خوشحالی لانے والے ہیں، بارش نازل کرنے والے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے یہاں نفع نقصان کی جو ہے قدرت ہے ان کے یہاں، اللہ رب العالمین کے علاوہ اس معنی میں کوئی ولی نہیں۔ صرف اور صرف اس معنی میں اگر کوئی ذات ولی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن اٹھائیے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 107، سورہ توبہ آیت نمبر 116، سورہ عنکبوت آیت نمبر 22، سورہ سورہ آیت نمبر 30 پر اللہ رب العالمین نے ایک ہی بات ان تمام جگہوں پر فرمائی ہے، کیا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی ولی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کارساز نہیں، تمہارا حمایتی نہیں، تمہارا مشکل کشا نہیں، تمہارا حاجت روا نہیں، تمہارا بگڑی بنانے والا نہیں۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو تمہارے ان کام آ سکتے ہیں، تمہارے مصیبت میں کام آ سکتا ہے۔ تمام چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، انت ولینا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، لہذا ہماری مغفرت فرما، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے، تو ہی بہترین معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ولی تو ہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے خود کہتے ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ کے رسول کہتے ہیں یقیناً میرا پروردگار، میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم کسی ولی کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی ذات ہے،
بڑی طاقت ہے اس میں، نفع نقصان کا مالک ہے وہ، اس طرح کی قدرت کی بات کرتے ہیں تو یقین مانیے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اس معنی میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ اور یہ تمام آیتیں جو ہے آپ کو کھول کھول کر کے بیان کر رہی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں سمجھ کر کے کہ کیا اللہ رب العالمین کا میسج ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے نہیں مانتے، ان کو بس وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بھی نقل کیا، کہا سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے اولیاء بنایا ہوا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آج یہی کہتے ہیں نا کہ ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہی وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے قربت اور اللہ رب العالمین سے جو ہے وسیلے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کے قریب وہ ہمیں کر دیں گے، وہ بزرگ، وہ جو قبر میں پڑے ہوئے وہ بزرگ اللہ کے ولی ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں گے، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں فرمایا، کہا وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اولیاء میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہ تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو حمایتی بنا لیا، اولیاء بنا لیا، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، حقیقت حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے خود نفس کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے نفس کے اختیار بھی نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور نقصان پہنچائے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی جو ہے ولی ہے، تمام لوگوں کا کارساز ہے، تمام لوگوں کا داتا ہے، تمام لوگوں کا مشکل کشا ہے، تمام لوگوں کا حاجت روا ہے، مشکلات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کام آنے والا ہے۔ ولی کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، ان سے محبت کیا جائے، ان سے عقیدت رکھی جائے، ان کو عزت دیا جائے، کیا ان کی سجدہ کیا جائے یہ کوئی کہیں کتابوں میں لکھا گیا ہے؟ کیا ان کا طواف کیا جائے ان کی قبروں کا یہ کہیں لکھا گیا ہے؟ کیا ان سے مانگا جائے، ان کے وسیلے سے مانگا جائے یہ کوئی کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے بیٹے، اے میرے بچے، جب تم مانگنا اللہ رب العالمین سے مانگنا، جب تم مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ یہاں بعض اسکالر لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اہل حدیث، یہ لوگ جو ہے نا بیانات میں، تقریرات میں، محفلوں میں، اجلاس میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، مگر گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کھانا مانگتے ہیں، گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کافی اور چائے مانگتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کی وضاحت کی اور آج بھی مختصر جو ہے وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، یہاں بات ہو رہی ہے کہ مردہ شخص کو نہیں مانگا جا سکتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑی پہنچی ہوئی ذات ہے، چاہے وہ انبیاء ہے، رسول ہے، کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں مانگا جا سکتا۔ مشکلات میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جا سکتا ہے، مگر اگر کسی کو مانگا جا سکتا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی زندہ ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی زندہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہو۔ جس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس کا سوال کر رہے ہیں ہم کسی سے، تو وہ اس کی قدرت رکھتا ہو۔ آپ کو میں اگر 100 روپیہ مانگتا ہوں تو میں آپ کو جانتا ہوں کہ 100 روپیہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ کو کہ آپ میری اولاد نہیں دے سکتے، اس کی قدرت ہے ہی نہیں آپ کے اندر۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اگر میں اولاد مانگا تو اسی صورت میں بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ اولاد دینے کے اختیار نہیں رکھتے، اور اس کی اہلیت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
اس میں پھر یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ میرے اولاد کو اگر مانگ رہا ہے تو وہ تو میں دے سکتا ہوں، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو چیز ہے اس کی قدرت ہے، اس چیز کو میں مانگ سکتا ہوں۔ جس کی قدرت ہے ہی نہیں آپ کے اندر، جس کی اختیار ہے ہی نہیں آپ کے اندر، وہ چیز مانگ ہی نہیں سکتا ہوں، اور یہی قرآن و سنت بتاتی ہے۔ اور ایک روایت پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں معزز سامعین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجدا، خبردار سنو، تم سے پہلے کے لوگ جو تھے وہ انبیاء کی قبروں کو اور صالحین یعنی نیک لوگوں کی قبروں کو، بزرگوں کے قبروں کو، اللہ کے ولیوں کو قبروں کو مساجدہ سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، وہاں پہ عبادت گاہ بنا لیتے تھے، وہ ان کے یہاں سجدہ کرنے لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، عبادت گاہ نہیں بنانا، قبروں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اور نہ ہی اس طریقے کی جگہ بنانا یعنی مزار نہ بنانا۔ آج کے بات میں اگر کہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی انہاکم عن ذلک، میں تم سے اس چیز کے حوالے سے منع کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں، آخری وقت میں بیمار میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر بھی وہ بات کہی تھی 3-4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہیں اسی حرکت کی وجہ سے کہ وہ اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کے ولی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو ایسی صورت میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ولی تو ہیں، مگر یہ ہے کہ کتاب و سنت میں یہ نہیں ملتا کہ ہم ان کی سجدہ کرنے لگیں، ہم ان سے دعائیں مانگنے لگیں، ہم ان کے جو ہے وسیلہ پکڑنا شروع کر دیں اور ان کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح کا عمل کتاب و سنت میں نہیں ملتا، اسی لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کو کیا ہم نے اپنا یہ سمجھ لیا؟ کسی ایک ایسا گوشہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ کتاب و سنت کی رہنمائی نہیں۔ قیامت تک آنے والے کوئی بھی مسائل ہوں، کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور ملے گا اس کے حوالے سے۔ اتنا کامل اسلام ہے اور اس کا ہمیں شرف ملا ہے، اسلام ہمیں ملا ہے، اس کو ہم نے ہلکے میں لے لیا اور اپنے منمانی جیسے چاہ رہے ہیں جو ہے، کسی کو ہم نے اولیاء بنا لیا، کتب بنا لیا، کیا بنا لیا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ منچاہا زندگی نہیں چلے گی، کتاب و سنت پر چلتے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ کے ولیوں کو جس طریقے سے کتاب و سنت میں ماننے کا ہے اسی طریقے سے ماننے کی توفیق دے، ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور ان کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان۔